قیامت کے دن اللہ دو آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم میں، تو ایک دوڑ لگا دے گا، ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا لے گا، کہے گا دوڑنے والے سے کدھر بھاگ رہا تھا، دیکھتا نہیں آگے آگ ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ آگ میں تو اسی لیے جا رہا ہوں کہ تیری مانی نہیں، تو میں نے سوچا آج ہی مان لو شاید تو خوش ہو جائے۔ ارے بھائی او میرے بندے تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ یا اللہ تیری رحمت کے قصے اتنے سنے تھے کہ مجھے خیال آ رہا تھا ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا، میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا، کچھ پلے نہیں، جہنم کا پرچہ کٹ چکا ہے، اور اللہ کہے گا میں تسی بڑے چنگے لگے ہو، جاؤ جنت مزہ کر۔ بچوں اللہ پیار کرنے کی چیز ہے، اللہ ڈرنے کا نہیں، پیار کا۔ ہاں ہاں ڈر ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، کہیں ہمیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، لیکن وہ تو پیار کی چیز، محبت کی چیز۔ تو آپس میں صلح محبت سے رہو، اور اپنی شادیاں ماں باپ کے حوالے کرو۔ بے شک اللہ نے بچیوں کو اختیار دیا، اس لیے کہ یہ کہتی ہے قبول کیا، آپ کہتے ہیں قبول کیا، والدین نہیں کہتے۔ لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں، جب سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو ذبح کر دیتے، ایتھے ہی کرنی ہے بس، نہیں کرنی تو دفع ہو جا۔ یہ دیہاتوں میں تو 110% یہی چل رہا ہے، شہروں میں پڑھے لکھے طبقے میں شاید کچھ آ گیا ہو، لیکن شہروں میں بھی جو اکثریت ہے ماں باپ وہ شادی پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں اسی اتنے نہیں کرنا، یہ تو پلے کچھ نہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو ارائی نہیں، اسی تو ارائی ہیں، ایک تو جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کی مصیبت بڑھ گئی۔ ہائے 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 ہائے، آخری واقعہ سنا کے تو کرا گیا۔ دیکھو آپ سے کہتا ہوں ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا، برداشت کر، کورٹ میرج نہ کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی، فتنہ ہی فتنہ، دکھ ہی دکھ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچی کی ہے، قبول اس نے کرنا ہے، زبردستی نہ کر۔ دیکھو اگر ایک لفظ لڑکی کہے میں نے قبول نہیں کیا تو نکاح ختم، قبول کیا اس لفظ کے ساتھ ورڈنگ ہے، یا تمہاری بچی سائن کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کے سائن نہیں چلیں گے، وہ کہے گا قبول کیا تو تب شادی ہوگی۔ ہمارے گاؤں کا بچہ بسوں میں جا لگا کنڈکٹر کے طور پر، کلینر اور وہ صفائی کرنے والا، بسوں پہ زندگی گزر گئی، جوان ہوا، اس کی شادی ہونے لگی۔ اب اس نے استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، یہ آپ کبھی بسوں میں چھوڑے ہو تو آپ کو اندازہ ہو، آن دو آن دو آن دو، وہ پیچھے جب بیک کر رہے تھے جان دو جان دو جان دو، جب آ گیا تو اس کا نکاح ہو رہا۔ یہ میں لطیفہ نہیں سچا واقعہ سنا۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھائی زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 5000 مہرج تو قبول کیتا؟ تھوڑے دیر چپ رہے ہیں، کہنا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کو نہیں ماری، جی جان دیو۔ تو قبول تو ان بچے بچیوں نے کرنا ہے، ماں باپ جب اوپر مسلط ہوتے ہیں تو ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ظلم نہ کرو۔ میرے نبی پاک، پہلے میں حدیث سنا دی کہ جبریل نے کہا میرا اللہ کہہ رہا یہاں شادی کرو، تو مولا علی رشتہ لے کر آئے فاطمہ کے، اور آ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، شرم کی وجہ سے بولا نہیں گیا۔ تو آپ نے کہا، اور جبریل علی سے پہلے آ گئے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی چوائس ہے؟ تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے آپ کہتے ہاں ٹھیک ہے جلدی کرو، لے آؤ۔ جبریل آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، حالانکہ ہاں ہی کرنی۔ کیا خیال یہ ہماری جو آج کی بچی ہیں، یہ بیچاری قربانی کا بکرا بانی کے ذبح ہو کے چلی جاتی ہیں نہ چاہنے کے باوجود، تو فاطمہ جیسی بیٹی اور محمد مصطفیٰ جیسا باپ ہو
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فاطمہ نے کہنا تھا نہیں؟ آپ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. یہ ماں باپ کے لیے سبق. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. جب انہوں نے سر ہلایا پھر وہ واپس گئے اور علی سے کہا چلو جمع کرو لوگوں کو. پھر مولا علی نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے یہاں آگے بٹھایا، کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں.